یہ علماء کا جو دنیا سے جانا ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی صفات بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ کوئی اچھا کسی فن کا کاریگر تھا، مستری تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کا فن ہی ساتھ گیا۔ اس طریقے سے بڑا عالم، بڑا نیک آدمی، تقوی طہارت والا آدمی، صفات والا آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وہ صفات، وہ علم، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ اعتدال، وہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو دنیا ایک بہت بڑے عالم سے محروم ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ جب کسی قوم سے، لوگوں سے، علاقے والوں سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں سے اللہ اپنے پیارے محبوب بندوں کو نکال لیتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں نبیوں کو اللہ حکم فرماتے، یہ علاقے والے ناقدری کرتے ہیں، تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، اس علاقے میں نہ رہو، یہ علاقے والے قدر نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آج کل بھی فلاں علاقے میں بہت بڑا عالم تھا، اب وہ اس علاقے سے چلا گیا، اب وہ اسباب اللہ بناتا ہے کہ اس نے آگے کہاں چلا گیا، لیکن اس علاقے کے لیے بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نعمت کی ناقدری کی سزا دی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے وجود میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان کی بھی قدر کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کی ہم نے قدر نہ کی تو یہ بھی اللہ ایسے لے لیتا ہے۔ آنکھ کی قدر نہ کی، زبان کی قدر نہ، اگر ناقدری کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو اللہ پاک واپس لے لے گا۔ اللہ کون سا کوئی ہمارا محتاج ہے، وہ تو صمد و بے نیاز ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کی قدر کریں اور اپنے آپ کو اس لائن کے ساتھ جوڑیں۔ جو چیز جا رہی ہوتی ہے اس کا اور آمد ضروری ہوتی ہے، جتنا کسی چیز کی خرچ کھپت ہوتی ہے اتنا اس کی پیداوار اور آمد ضروری ہوتی ہے، ورنہ چیز قط ختم ہو جائے گی۔ پانی اگر ادھر جا زیادہ رہا ہو، پیچھے سے آ تھوڑا رہا ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے پاس پیسے آ تھوڑے رہے ہوں لیکن خرچ زیادہ کر رہا ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیسے ختم ہو جائیں گے، غریب ہو جائے گا۔ تو اب علم جو آگے علماء فوت ہو رہے ہیں، بہت پرانے استاذ تھے، 40 سال غالباً پڑھایا جامعہ خیر المدارس ملتان کارنیف جلندری مدہ ذلہ کے مدرسے میں، وہ فوت ہوئے، وہ بھی انہی دنوں میں فوت ہوئے، اسی جمعہ ہفتے کو، اور جمعہ ہفتے کو ہی فوت ہوئے مفتی صاحب کراچی میں۔ تو یہ علماء کا جانا یہ ہمارے لیے میسج ہے، ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب ہم علم کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ اگر یوں علماء چلے جائیں اور پیچھے لوگ علم کی طرف متوجہ نہ ہوں، اپنے اندر علمی کمال، علمی مہارت پیدا نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری قوم جہل کھڑی ہوگی، کوئی کام کا عالم نہیں ہوگا، کام کا عالم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو تو علماء کی ضرورت ہے، انہوں نے طلاق کے مسئلے بھی پوچھنے ہیں، وراثت کے بھی پوچھنے ہیں، نماز روزے کے بھی پوچھنے ہیں۔ اب جب وہ پوچھنے کے لیے آئیں گے وہ سمجھیں گے اس مسجد میں مولانا صاحب ہیں، وہ مولانا صاحب علم کے کچے ہوں گے، ان کا ایک تو ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو پھر وہ بہت بری حالت بن جائے گی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ فتوے کے لیے نکلیں گے، ان کو کوئی صحیح فتویٰ بتانے والا بندہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ لوگ جب پوچھیں گے تو وہ آگے سے اپنی مرضی کے مطابق بتائیں گے، علم ہوگا نہیں۔ تو پھر حدیث میں یہ آتا ہے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یہ علماء کا جانا، علماء کی یہ دنیا سے یوں رحلت، اور اس طریقے سے علماء کا آئے دن جنازے، یہ ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اب جنازے ہوئے، جنازے کو دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ اتنا بڑا مدرسہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، کھچا کھچ، دنیا جہان سے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے، دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جنازے کے لیے صرف عزیز ہسپتال میں ہوتے ہیں، عزیز فاطمہ ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب ہیں، کچھ استاذوں سمیت تو کار پر یہاں سے گئے ہیں کراچی جنازے کے لیے۔ تو اب یہ علماء کی مقناطیسی قوت ہوتی ہے جو کھینچتی ہے بندے کو، ایمان والوں کو، جیسے لوہے کو کھینچتا ہے مقناطیس کے حوالے سے، تو بالکل ایسے ایمان والا جو ہے وہ دوسرے کو کھینچتا ہے۔ محبت جو اندر میں ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا عالم دین ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا رہنما ہے، اس کے لیے اتنا مقناطیسی قوت کہ جہاں سے جانے آنے میں گاڑی کا 30,000 زیادہ خرچہ ہے، تو گئے ہیں کار پر،
تو یہ کیا چیز کرواتی ہے؟ یہ وہ مقناطیسی قوت جو ایمان والی ہوتی ہے۔ تو یہ محبت اور فرمائے، اور جو علماء دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے علم تقوی سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی